الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد، صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، ذی قدر معلمین و معلمات اور معزز سامعین و سامعات، آج کی اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے آج سب کچھ رہ گیا، استقامت نہیں رہی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو اسلام انتہائی کمزور اور ناتواں تھا. صرف چند ہی لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور انہیں ایک ایسی بڑی جماعت کے مقابلے اپنے ایمان کی شمع کو روشن اور فروزان رکھنا تھا جو نہ صرف اکثریت کے لحاظ سے کفر میں بڑی پختہ تھی، بلکہ وہ اپنے کفر کے خاطر اپنے عقائد و مخالفین پر ہر قسم کے تشدد کو جائز سمجھتے تھے. اس کڑک ماحول میں مبتدئین اسلام اور منورین اسلام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے ملقب فرمایا گیا. لیکن آج مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود انہیں اوج ثریا کے بلندیوں سے اتار دیا گیا. جو ایک وقت کے بادشاہ تھے، آج ان کی حالت غلاموں سے بدتر ہو گئی. اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ کو تلاش کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ وہ صرف اقرار بالایمان پر اکتفا نہیں کیے تھے، بلکہ وہ اس پر جم اور ڈٹ گئے تھے. کیونکہ سامعات، کسی بات کو مان لینا یہ اور بات ہے، اس کو اظہار کرنا یہ اس سے بھی مختلف بات ہے، لیکن اس اظہار پر جم جانا یہ اس سے آگے کی بات ہے. جب یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ استقامت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر استقامت اختیار کر لیتے ہیں تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. عزیز سامعات، ایمان کے ساتھ استقامت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آئیے دیکھیں. مشہور واقعہ ہے، خباب بن ارط رضی اللہ عنہم زمانہ جاہلیت میں قید ہو گئے تھے. جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن جلتے ہوئے کوئلے ان پر ڈال دیتی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں. لیکن ان کے ایمان کا کیا کہنا سامعات، اس طرح کرنے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. مشرکین بھی انہیں کئی طرح کی سزائیں دیتے تھے، کبھی گردن مڑوڑتے تو کبھی بال نوچتے، کئی بار انہیں جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا. کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا: کوئی جلاد کیا کرے جو جلاد کرتے تھے، ستم ایجاد تھے لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے. زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے. اللہ اکبر سامعات، اتنا آزمائے جانے کے باوجود، سخت ترین امتحان لیے جانے کے باوجود شکایت تو دور کی بات ہے اف تک نہیں نکلا. لیکن افسوس ہے آج کی امت مسلمہ پر، تھوڑا سا امتحان آ جائے تو پیروں میں لغزش آ جاتی ہے، رزق کی مالحم برداشت نہیں ہوتی اور نہ کسی طاقتور کی للکار برداشت ہوتی ہے. پھر بھی فخر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جبکہ حقیقی مومن تو وہ ہے جو ہر وقت مشیت الہی پر راضی برضا ہو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کے ساتھ استقامت اختیار کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.